میں لالا کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، وہ روتے ہوئے بولی تو دی جان نے ماتھا پیٹا۔ اور شوہر کہہ تیرا لالا نہیں، میں پھر بھی نہیں جاؤں گی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ کیوں نہیں جانا میرے ساتھ؟ اس کی گمبھیر آواز پہ بوا باہر نکل گئی۔ آپ سے ڈر لگتا ہے، وہ سسکی۔ ابھی دور کر دیتا ہوں، کہتے ہی وہ اس کے لبوں کو دبوچتا اس کے اندر محبت اور ڈیلنے لگا، اور پھر وہ رکا نہیں تھا، جگہ جگہ اپنے لب رکھتا ہوا اسے سرخ کر گیا۔ وہ نیم برہنہ حالت میں اس کے رحم و کرم پہ تھی۔ اب نہیں لگ رہا نا ڈر، اب تو پیار کر رہا ہوں۔ وہ اس کے نشیب و فراز پر شہد اور ڈیل کر اس کے وجود اپنی نظریں نیچے رکھو خان، کیونکہ یہ برلاس شاہ کی بیوی ہے اور شاہ اپنی چیز پر کسی غیر کی نظر بھی برداشت نہیں کرتا۔ برلاس شاہ نے ریسٹورنٹ کے وسط میں کھڑے ہو کر ڈانٹتے ہوئے حیا کو اپنے چوڑے وجود کے پیچھے چھپایا تو ہال میں موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ بات نظر کی نہیں ہے شاہ، بات تو جائیداد کی بھی نہیں ہے، پتہ ہے؟ جائیداد سے غرض نہیں ہے، اس پٹھان کا دل آپ کے لہو میں کھڑی اس خاتون کو دیکھ کر دھڑکتا ہے۔ کیا کروں دل کا معاملہ ہے، کم وقت سنتا ہی نہیں۔ فرحاد خان نے حیا کی جانب دے کر سحر انگیز لہجے میں کہتے آخر میں تھوڑی بے بسی سے کہا، تو برلاس شاہ کا خون کھول اٹھا۔ وہیں حیا نے خوف سے کانپتے ہوئے اس کی شرٹ پہ اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ شاہ حویلی کی غیرت اتنی سستی نہیں ہے کہ کوئی سڑک چاپ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے اور زندہ سلامت لوٹ جائے۔ برلاس شاہ نے غصے سے دان پیستے ہوئے اپنی مٹھیاں بھینجی تو اس کے چہرے کی رگیں تن گئی۔ خان سڑک چاپ نہیں ہے شاہ جی، اور جو چیز اس پٹھان کو ایک بار پسند آ جائے وہ اسے اپنی تقدیر بنا کر ہی دم لیتا ہے۔ فرحاد خان نے اپنی کالی واسکٹ کو جٹا کر ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے نہایت دھیمے مگر جنونی لہجے میں کہا، تو اس کے پیچھے کھڑی گارڈز نے اپنی بندوقوں کے رخ برلاس کی طرف کر دیے۔ مجھے یہاں سے لے چلیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ حیا نے برلاس کے کوٹ کو پیچھے سے کھینچتے ہوئے سسکی آواز میں التجا کی تو اس کی معصوم آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے سرخ گالوں پر پھیل گئے۔ برلاس شاہ کے ہوتے ہوئے موت بھی تمہارے قریب نہیں آ سکتی، اتنا یقین رکھو اپنے شوہر پہ۔ برلاس نے پیچھے مڑ کر حیا کو تسلی دینے کے لیے دھیمی آواز میں کہتے اس کے ماتھے پر لب رکھے تو فرحاد خان کا دماغ معاف ہوا۔ تبھی اس نے گارڈ سے گن تھام کر اس کی بیک سائڈ برلاس شاہ کے سر پہ دے ماری، جس سے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور وہ لڑکھڑا کر زمین پر گرتا چلا گیا۔ حیا کی چیخیں بے ساختہ تھی۔ شاہ جی آپ تو بڑے بہادر بنتے تھے، لیکن اپنی محبت کو خان کے چنگل سے نہ بچا سکے۔ فرحاد خان نے زمین پر بے ہوش پڑے برلاس کی طرف دے کر ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور پھر جھک کر بے ہوش ہوتی حیا کے چہرے کو حسرت سے تکنے لگا۔ لے چلو ان دونوں کو ہماری حویلی میں، اور یاد رہے اس لڑکی کو ایک خراش بھی نہ آئے، کیونکہ وہ اب فرحاد خان کی امانت ہے۔ فرحاد نے اپنے آدمیوں کو کڑک دار آواز میں حکم دیا اور خود حیا کی گڑیا جیسی معصوم صورت کو دل میں بسائے اپنے پاس کھڑی عورتوں کو اشارے سے اسے اٹھانے کا کہتے ریسٹورنٹ سے باہر نکل گیا، جہاں رات کا اندھیرا ان کی بربادی کا جشن منا رہا تھا۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے۔ آغا جان کہاں ہیں؟ دی جان برلاس شاہ نے مخصوص مروب انداز میں حویلی کی سیڑھیاں اترتے ہوئے پوچھا تو اس کی کالی آنکھوں میں خاندانی وقار صاف جھلک رہا تھا۔ جہاں حویلی کے وسیع صحن میں تیز دھوپ پھیلی ہوئی تھی اور دی جان سفید ململ کا دوپٹہ اوڑھے کچھ پڑھنے میں مصروف تھی۔ وہ حویلی کے مردانے میں بیٹھے ہیں اپنے مزارین کے ساتھ، اور صبح سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ دی جان نے مسکرا کر برلاس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے محبت سے جواب دیا تو فرح شاہ بھی ملازموں کو شام کے کھانے کی ہدایات دیتی ہوئی ان کے قریب آ گئی۔ اسی دوران حیا صحن کے کونے میں لگے پودے سے پھول توڑ رہی تھی اور اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی، جسے دیکھ کر فرحاد شاہ کے چہرے پر ایک منحوس سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ حیا بیٹی یہاں آؤ، برلاس کے لیے چائے نکال دو۔ فرحاد شاہ نے اسے دیکھا اور محبت سے آواز دی تو حیا نے فوراً اپنا دوپٹہ درست کیا اور ڈرتے جھجکتے میز کی طرف بڑھی، کیونکہ فرحاد شاہ نے اسے بچپن سے ہی یہی سکھایا تھا کہ وہ اس گھر کی ملازمہ نہیں بلکہ بیٹی ہے، اور برلاس اس کا بڑا بھائی یعنی لالا ہے۔
یہ لے لالا۔ حیا نے چائے کا کپ برلاس کی طرف بڑھایا اور دھیمی آواز میں بولتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لی تو برلاس نے کپ تھامتے ہوئے اس کی معصوم اور کانپتی ہوئی آنکھوں میں دیکھا۔ نہ جانے کیوں وہ اس سے اتنا خوف کھاتی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ سے کپ تھامے دالان کے جانے بڑھ گیا۔ شام ڈلتے ہی حویلی کا پرسکون ماحول ایک دم بارود کی طرح پھٹا تھا۔ جہاں بوا کے سب سے پرانے ملازم جو ان کی حفاظت کے لیے تھا کیونکہ وہ اکثر اپنے گاؤں جاتی تھی، نے خبر دی کہ خان حویلی والے حیا کو کتوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ جان گئے ہیں کہ حیا اب آپ کے پاس ہے۔ فرحات خان نے سب کو اس کی تلاش میں لگا دیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی وہ تڑپ گئی۔ 20 سال بعد وہ اس تک پہنچ گئے تھے۔ وہ آج تک اس کی حفاظت کرتی آئی تھی مگر اب ناممکن سے تھی۔ دی جان، میری حیا کی جان کو خطرہ ہے۔ خان حویلی والے سے ڈھونڈ کر اسے وہ انہیں ساری صورتحال بتاتے ہوئے پوٹ پوٹ کر رو دی۔ جب اسی وقت آغا جان اور برلاس شاہ بھی مردانے سے نکل کر کمرے میں داخل ہوئے۔ شاہ حویلی کی پناہ میں موجود کسی انسان پر کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا ہوا۔ بے فکر رہیں آپ، اس نے نہایت احترام سے ان کے ڈر کو دور کرنا چاہا۔ مگر بوا جانتی تھی ان لوگوں کی سرکشی۔ وہ جانتی تھی وہ لوگ حیا کو پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اپنوں کی جان لے سکتے ہیں۔ یہ تو پھر غیر تھے۔ دی جان نے کچھ دیر سوچا اور پھر اپنے چہرے پر ایک پختہ اور مہیب عزم لیے کھڑی ہوئی۔ میں بھی اور اسی وقت برلاس اور حیا کے نکاح کا اعلان کرتی ہوں تاکہ کوئی اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت بھی نہ کر سکے۔ دی جان نے کہتے ہوئے آغا جان کی طرف دیکھا جنہوں نے خاموشی سے تائید میں سر ہلا دیا۔ برلاس شاہ پہ گویا حویلی کی چھت آن گری تھی۔ ہاں، اس نے کبھی حیا کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا اور کبھی بہن والی نگاہ سے بھی نہیں دیکھا تھا، مگر اچانک سے یہ فیصلہ اسے جھنجھوڑ گیا تھا۔ مگر دل پھر بھی مطمئن سا تھا۔ فرح شاہ نے فوراً حیا کو کمرے میں بلایا جس اچانک فیصلے پر بالکل ششدر رہ گئی تھی، اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ اس کے نکاح میں دے دی گئی تھی۔ برلاس، میرے بچے، اب اس کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے۔ وہ لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، میری خواہش ہے کہ آپ ابھی اسے لے کر یہاں سے چلے جائیں۔ بوا نے کہتے ہوئے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے جنہیں وہ فوراً تھام گیا تھا۔ آپ بے فکر رہیں، جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ میں اسے نہ ان کے حوالے کروں گا اور نہ اس کو کوئی آنچ پہنچے گی۔ اس کے لہجے میں سختی تھی۔ بوا کا دل پرسکون ہوتا چلا گیا۔ تم دونوں شہر سے دور ہمارے خفیہ فارم ہاؤس پر چلے جاؤ تاکہ دشمن کا رخ یہاں سے موڑ دیا جائے۔ تب تک ہم سنبھال لیں گے۔ آغا جان نے برلاس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر سنجیدگی سے ہدایت دی تو برلاس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ حیا کی پیکنگ کریں آپ بوا، میں تب تک برلاس کی کرواتی ہوں۔ فرح شاہ کہتے ہوئے وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ بوا نے بھی اپنے قدم ان کے پیچھے بڑھائے۔ وہیں وہ گہری سوچ میں گم اپنا ماتھا مسلتے اس اچانک ہوئی کارروائی کو سوچتا رہ گیا۔ میں لالا کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، وہ رو کر بولی تو ساتھ آئی بوا نے افسوس سے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ وہ شوہر ہے اب تیرا، لالا نہیں ہے۔ حیا، اب اپنی یہ ضد چھوڑ دو اور خدا کے لیے ہوش کی ناخن لو۔ بوا نے اسے صوفے پر بٹھاتے ہوئے تھوڑا جھڑکا تو حیا الٹا نفی میں سر ہلا کر مزید رونے لگی۔ پھر میں بھی نہیں جاؤں گی ان کے ساتھ، مجھے حویلی ہی رہنا ہے، حیا نے بوا کا ہاتھ تھام کر گڑگڑاتے ہوئے کہا۔ تو اسی پل کمرے کا دروازہ کھلا اور برلاس شاہ اپنی پوری وجاہت کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ کیوں نہیں جانا میرے ساتھ؟ مجھ سے کیسے پردہ؟ برلاس شاہ نے اپنی گمبھیر اور باری آواز میں پوچھا تو اس کے روبدار لہجے پر بوا نے خاموشی سے حیا کا ہاتھ چھوڑا اور سر جھکائے کمرے سے باہر نکل گئی۔ آپ سے ڈر لگتا ہے مجھے، آپ میرے لالا ہیں، شوہر نہیں۔ حیا نے دیوار کے ساتھ لگتے ہوئے سسکی بھری تو اس کی معصوم جھیل جیسی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے سفید کرتے پر گرنے لگے۔ ابھی دور کر دیتا ہوں یہ تمہارا برسوں کا خوف اور لالا کا لفظ بھی، کہتے ہی برلاس شاہ نے 2 قدم فاصلہ مٹایا اور اس کے نازک لبوں کو اپنے لبوں کے حصار میں دبوچتا اس کے اندر اپنی محبت کی تپش انڈیلنے لگا تو حیا کا وجود ساکت ہو گیا۔ وہ چاہ کر بھی برلاس کی گرفت سے آزاد نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ رکا نہیں تھا اور جگہ جگہ اپنے تپتے ہوئے لب رکھتا وہ اس کے گالوں اور ماتھے کو سرخ کر گیا تھا۔ جہاں حیا کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی وہ اس کے وجود سے کچھ پردے ہٹاتے ہوئے اس میں اپنی چھاپ چھوڑنے لگا۔
بس اس کے دل میں موجود جھجک اور ڈر کو مٹانے کے لیے وہ یہ قدم اٹھا تو گیا تھا، مگر اب بری طرح بہک رہا تھا۔ اس لڑکی میں ایک نشہ سا تھا۔ وہ نیم برہنہ حالت میں اس کے رحم و کرم پہ تھی، اور برلاس کا والہانہ پن اس کے سارے وجود کو پگھلا رہا تھا۔ اب نہیں لگ رہا نا ڈر؟ اب تو میں تمہیں پیار کر رہا ہوں۔ برلاس شاہ نے اس کے حسن کے نشیب و فراز پہ سائڈ ٹیبل سے اٹھایا شہد انڈیل کر اس کے وجود کو اپنے مضبوط حصار میں لیتے ہوئے انتہائی دھیمے اور مخمور لہجے میں پوچھتے ہوئے اس شہد کو چکھا تو وہ خوف سے مرنے کے دہانے پر آ پہنچی۔ حیا نے شرم کے مارے اپنے ہاتھ اس کے چوڑے کندھوں پر جما دیے۔ حویلی کے اس وسیع و عریض کمرے میں اب مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، جہاں بیڈ پر بکھری ہوئی سرخ گلاب کی پتیاں بری طرح ٹوٹ سی رہی تھی۔ حیا کے ماتھے پر چمکتے پسینے کے قطرے اس بدلتے رشتے کے گواہ بن رہے تھے۔ برلاس شاہ نے اس کے چہرے پر بکھری کالی زلفوں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے پیچھے کیا اور اس کی مخملی آنکھوں میں جھانکا، جہاں خوف کی جگہ ایک عجیب سی سرشاری اور حیا جھلک رہی تھی۔ یہ سب بہت اچانک ہوا جانتا ہوں، مگر تمہیں اپنے رشتے کا احساس دلانے کے لیے یہ کرنا پڑا مجھے۔ وہ اس کے کان کے بالکل پاس جھکا اور اپنی گرم اور تیز سانسیں اس کے گال پر چھوڑتے ہوئے بولا۔ تو حیا نے شرم سے اپنی آنکھیں موند لی۔ وہ بول گئے تھے کہ انہیں یہاں سے نکلنا ہے۔ وہ بول گئے تھے کہ ابھی حیا کی جان خطرے میں ہے۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے کے پردوں کو چیرتی ہوئی حیا کے چہرے پر پڑی تو اس نے خود کو برلاس کے مضبوط بازو کے تکیے پر پایا، جہاں برلاس نیند میں بھی اسے خود سے جدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حیا نے اس کے پرسکون اور باروب چہرے کو دیکھا تو اس کے دل کے کسی کونے میں دھیمی سی محبت جاگ اٹھی۔ وہ جیسے ہی بیڈ سے اٹھنے لگی تو برلاس نے نیند میں ہی اس کی کلائی کو اپنی مضبوط گرفت میں لیا اور اسے دوبارہ اپنے سینے پر کھینچتے ہوئے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ دوبارہ سے اسے خود میں بھینچ گیا۔ خان حویلی کے بڑے سے تاریک کمرے میں صرف ایک لیمپ جل رہا تھا، جہاں وہ شخص اپنے ہاتھ میں پکڑی ایک پرانی تصویر کو مسلسل تکے جا رہا تھا اور اس کی گہری آنکھوں میں ایک عجیب سا جنون رقص کر رہا تھا۔ جائیداد سے غرض کسے ہے؟ خان کو تو اس مٹی کے اندر چھپی خوشبو چاہیے جو اس تصویر سے آ رہی ہے۔ فرحات خان نے حیا کی معصوم صورت پر اپنی انگلی کا پور پھیرتے ہوئے نہایت دھیمی اور سحر انگیز لہجے میں کہا تو اس کے سامنے کھڑے شازل کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ خان، وہ شاہ حویلی کی پناہ میں ہے اور برلاس شاہ سے اپنے ساتھ لے کر کہیں غائب ہو چکا ہے۔ شازل نے ڈرتے جھجکتے ہوئے اطلاع دی تو فرحات خان ساکت رہ گیا۔ وہ کسی کی پناہ میں تھی؟ کیسے کوئی اسے اپنی ہنسی میں لے سکتا ہے؟ کیا اسے اپنی زندگی عزیز نہیں تھی؟ اس نے غصے سے لیمپ اٹھا کر دیوار پر دے مارا، جس سے پورے کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ چپا چپا چھان مارو اس شہر کا، لیکن مجھے وہ لڑکی ہر قیمت پر زندہ اور سلامت چاہیے۔ جس کے پناہ میں گئی ہے اس سے سانسیں چھین لو۔ اس کا پناہ صرف خان دے سکتا ہے، باقی ہر مرد کی پناہ اس پہ حرام ہے۔ وہ بول نہیں رہا تھا، داڑ رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ وہ معصوم تو ایک مرد کو اپنا آپ سونپ چکی ہے۔ اس کے چہرے کی رگیں تن رہی تھی، اور وہیں دوسری طرف فارم ہاؤس کے خوبصورت دالان میں برلاس شاہ اور حیا کے درمیان دوریاں آہستہ آہستہ محبت کے خوبصورت رنگوں میں بدل رہی تھی۔ جہاں حیا سفید لان کے سوٹ پہنے چائے کی ٹرے لیے میز کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یہ لے برلاس، حیا نے پہلی بار اسے لالا کہنے کے بجائے دھیمی آواز میں اس کا نام لے کر چائے کا کپ بڑھایا تو برلاس شاہ کے لبوں پر ایک دلکش اور فاتحانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ کیا؟ دوبارہ کہنا حیا؟ مجھے لگتا ہے میرے کانوں نے کچھ بہت خوبصورت سنا ہے۔ برلاس شاہ نے چائے کا کپ ایک طرف رکھتے ہوئے حیا کی نازک کلائی کو اپنی مضبوط گرفت میں لیا اور اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے مخمور لہجے میں پوچھا تو حیا نے شرم سے اپنی نظریں جھکا لی۔ اب چھوڑیں بھی، کوئی دیکھ لے گا، وہ کچن میں ہے۔ حیا نے اس کے چوڑے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ ٹکاتے ہوئے اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی ناکام کوشش کی تو اس نے مزید اسے خود میں بھینچا۔ حیا کے خوف کے پیش نظر برلاس بوا کو بھی اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ اس کے یوں بھینچنے پہ اس کے گلابی گال شرم کے مارے مزید سرخ ہو گئے۔ دیکھنے دو، سب کو اپنی بیگم پر حق جتانے کے لیے مجھے کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ برلاس شاہ نے اس کے چہرے پر بکھری زلفوں کو اپنی انگلیوں سے
پیچھے کرتے ہوئے اس کے ماتھے پر محبت کی مہر ست کی تو حیا کا دل سینے میں زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کئی دن گزر جانے کے بعد بھی فرحاد خان کے آدمی حیا کا سراغ لگانے میں ناکام رہے تھے، جس سے فرحاد کا جنون اب 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا، اور وہ دن رات حیا کی تصویر کو سامنے رکھ کر شراب کے گھونٹ بٹتا رہتا تھا۔ تم اسے دنیا کی کسی کونے میں چھپا لو، میں اسے تمہاری پناہوں سے نکال لاؤں گا۔ فرحاد خان نے اپنے ہاتھ میں پکڑے شیشے کے گلاس کو اتنی سختی سے بھینچا کہ وہ چکنا چور ہو گیا، مگر اسے اپنے ہاتھ سے نکلتے خون کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بس حیا کو پانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا، اور اس کا یہی انداز جنون اب برلاس شاہ اور حیا کی خوبصورت دنیا میں نہ جانے کیا طوفان لانے والا تھا۔ ایک لڑکی کو نہیں ڈھونڈ سکے تم سب، اور خود کو خان کے وفادار کہتے ہو؟ شرم سے ڈوب مرو۔ فرحاد خان نے اپنے ہاتھ میں پکڑا چمڑے کا ہنٹر پوری طاقت سے میز پر مارا تو سامنے پڑی میز 2 ٹکڑے ہو گئی۔ وہاں کھڑے آدمیوں کی کپ کپی بن گئی۔ خان صاحب، ہم نے پورا شہر چھان مارا ہے، لیکن شاہ حویلی کے مزارین زبان کھولنے کو تیار ہی نہیں ہے، اور برلاس شاہ نے اپنے فارم ہاؤس کے گرد اتنی سخت سیکیورٹی لگا دی ہے کہ وہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ ہمیں لگتا ہے کہ وہ وہیں لے کر گیا ہے۔ اس کے خاص آدمی شازل نے ماتھے کا پسینہ صاف کرتے ہوئے کانپتی آواز میں صفائی پیش کی تو فرحاد خان نے تپتی ہوئی نظروں سے اسے گورا۔ سیکیورٹی کی دیواریں خان کے راستے نہیں روک سکتی۔ یہ لڑکی دیکھ رہے ہو شازل؟ اس لڑکی کو پانے کے لیے مجھے گردن کٹوانی پڑی تو میں کٹوا لوں گا۔ فرحاد خان نے دیوار پر لگی حیا کی تصویر کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی دھیمے مگر خطرناک لہجے میں کہا، تو اس کی آنکھوں کا جنون صاف بتا رہا تھا کہ وہ اب کسی کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ جاؤ اور شاہ حویلی کے کوڑا کرکٹ اٹھانے والے سے لے کر ان کے ڈرائیور تک ہر بندے کو اتنی دولت دو کہ ان کا ایمان ڈول جائے اور مجھے آج رات تک حیا کا پتہ مل جائے۔ فرحاد نے اپنی گارڈز کو کڑکدار آواز میں آخری حکم دیا اور خود صوفے پر ڈیر ہو کر حیا کی معصوم مسکراہٹ کو یاد کرنے لگا، جس کے دل کا چین چھین چکی تھی۔ وہ باغ میں کھڑی ہلکے فیروزی رنگ کے سوٹ میں ملبوس پودوں کو پانی دے رہی تھی، اور اس کے چہرے پر اب وہ خوف کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ برلاس شاہ ہاتھ میں فائل لیے وہاں وسط میں کھڑا مسلسل اپنی بیگم کی معصوم اداؤں کو تک رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک گہری اور دلکش مسکراہٹ سجی تھی۔ پانی بس پودوں کو ہی دینا ہے یا مجھے بھی اپنی محبت سے سیراب کرنے کا کوئی ارادہ ہے؟ برلاس شاہ نے فائل ایک طرف رکھ کر باریک قدموں سے حیا کے قریب آتے ہوئے شرارتی لہجے میں پوچھا تو حیا نے گھبرا کر پانی والا پائپ وہیں چھوڑ دیا۔ آپ بھی نہ برلاس، ہر وقت مذاق کرتے رہتے ہیں، اور اگر بوا نے دیکھ لیا تو؟ وہ گھبرا کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہتی اسے آنکھیں دکھانے لگی۔ انہیں یہاں آئے 2 مہینے ہونے کو تھے۔ وہ کافی حد تک ایک دوسرے کے ساتھ گل مل گئے تھے، تو دیکھ لے۔ وہ بے شرم بنا۔ وہ کیا سوچیں گی؟ حیا نے شرم سے اپنے گلابی گالوں کو دوپٹے میں چھپاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا تو اس کا دل سینے میں زور سے دھڑکا تھا۔ بوا اس گھر کی بزرگ ہے حیا، اور وہ ہماری اس محبت کو دیکھ کر صرف دعا ہی دیں گی، اس لیے ان سے شرمانے کی بجائے ان کے سامنے مجھے زیادہ زیادہ پیار کرو، تاکہ ان کی دعاؤں کی بدولت ہمارے پاس جونیئر حیا یا… وہ ابھی بول ہی رہا تھا، اور اس کے لفظوں کی شدت سے گھبراتے وہ اس کے سینے میں منہ دیتی اسے خاموش کروا گئی۔ شاہ پلیز، اس نے جس بے بسی سے کہا تھا، برلاس شاہ کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ وہ ہنستے ہوئے اسے خود میں بھیجتا اس کے ماتھے پر لب رکھتا گیا۔ وہیں بوا ان دونوں کو دیکھتی اپنی نم آنکھیں لیتی ماضی میں جا کھوئی تھی۔ بوا اپنے گاؤں کی سب سے سلجھی اور صابر خاتون تھی، جن کی کوئی اولاد نہیں تھی، مگر ان کی ایک اچھی دوست ضرور تھی۔ وہ ایک واحد رشتہ تھا جو بوا کے پاس تھا، فضیلہ خان، ان کی اکلوتی دوست، پٹھانوں کی خاتون۔ وقت گزرتا گیا اور فضیلہ خان کی شادی ہو گئی۔ جب ان کی شادی کے بعد اللہ نے انہیں ایک نہایت خوبصورت گڑیا سے نوازا تھا، مگر چونکہ فضیلہ خان نے شادی اپنی مرضی سے کی تھی تو ان کے لیے خان حویلی کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے تھے۔ فضیلہ خان کی بیٹی حیا کے پیدا ہونے کے بعد
ان کے شوہر کی ایک روز ایکسیڈنٹ میں وفات ہو گئی، جس کے بعد وہ اپنی حویلی واپس آنے کو تیار تھی، کیونکہ شوہر کے علاوہ دنیا میں کوئی رشتہ نہیں بچا تھا، اور اس ایک طرف رشتے کے جاتے ہی وہ ماں باپ کی طرف بڑھنا چاہتی تھی۔ جب خان حویلی والوں نے انہیں قبول کرتے وہاں رہنے کی اجازت دے دی، وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہوتا چلا گیا۔ جب اچانک سے حویلی میں فضیلہ خان کے نکاح کی خبریں پھیلنے لگی، سب کا کہنا تھا کہ ان کا نکاح کر دیا جائے۔ فضیلہ خان اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اور ان کا ایک بھائی بھی تھا، شیر دل خان، جن کا ایک ہی بیٹا تھا، فرحات خان۔ فرحات اور حیا کی کافی اچھی بن جاتی تھی، مگر اس نکاح کی خبر نے انہیں بے جان کر دیا کہ ایک دن اپنے بھائی کی بات سنتے وہ ساکت رہ گئی۔ ان کے شوہر کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا، بلکہ ان کو حویلی والوں نے مارا تھا، اور پھر اسی رات وہ اپنی 3 سالہ بیٹی کو لے کر اپنی دوست بوا کی دہلیز پر پہنچی تھی۔ میں جانتی ہوں وہ مجھے مار کر میری جان لے لیں گے، مگر میری بیٹی کو نہیں ماریں گے، کیونکہ اس کے نام پہ کروڑوں کی جائیداد ہے۔ یاد رہے بوا، حیا مر جانی چاہیے، مگر ان ظالموں کے ہاتھ نہیں لگنی چاہیے۔ اس رات اس نے گڑ گڑاتے ہوئے بوا کو حیا تھماتے اسے اس گاؤں سے نکال دیا تھا، اور خود واپس حویلی آ کر زہر کھانے کے بعد اپنی جان لے گئی۔ حویلی میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ حیا کی گمشدگی نے ہر طرف تہلکہ مچا دیا تھا۔ انہیں اس بیٹی سے کوئی غرض نہیں تھا، ان کا دل تو اس سونے کی چڑیا نے پھڑپڑایا تھا۔ وقت گزرتا گیا، مگر اس کی خبر نہ ملی۔ وہیں فرحات خان نے اپنے دل میں اس لڑکی کا جنون لیے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ گیا۔ بوا شہر میں آ کر اس لیے شاہ حویلی میں قیام پذیر ہوئی تھی کیونکہ وہ ہمیشہ سے یہاں سے کام کرتی تھی۔ ان کے آباء و اجداد یہاں کے وفادار رہ چکے تھے، تبھی وہ بھی شاہ حویلی کی ایک فرد ہی مانی جاتی تھی۔ اور پھر پتہ نہیں کیسے مگر حویلی والوں کو خبر مل گئی کہ حیا اس بوا کے پاس ہے جو شاہوں کی وفادار ہے، اور پھر اس دن کے بعد وہ لوگ اس کی طاقت میں رہنے لگے، مگر بوا اس بات سے بے خبر تھی۔ مگر جس دن بوا کو اس بات کا علم پڑا، بوا نے دی جان کو سب بتاتے اسے محفوظ ہاتھوں میں سونپ دیا تھا، اور آج اسے خوش دیکھ کر انہیں اپنا آپ پرسکون ہوتا محسوس ہونے لگا۔ شام کے سائے گہرے ہوتے ہی برلاس شاہ نے حیا کا موڈ خوشگوار کرنے کے لیے اسے شہر کے سب سے مہنگے اور پرسکون اوپن ایئر ریسٹورنٹ میں لے جانے کا فیصلہ کیا، جہاں مدھم لائٹس اور ہلکی موسیقی کا انتظام تھا۔ حیا نے ایک خوبصورت ریشمی سفید میکسی پہن رکھی تھی، اس کے ماتھے کا جومر اس کے حسن کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ وہیں برلاس شاہ بلیک سوٹ میں اس کا ہاتھ تھامے ریسٹورنٹ کے VIP ہال میں داخل ہوا تو ہر نظر ان کی جوڑی پر ٹک گئی۔ یہ سب کیسے دیکھ رہے ہیں ہمیں؟ ہم چلتے ہیں، حیا نے برلاس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اپنے ہاتھ کی انگلیاں آپس میں پھنساتے ہوئے تھوڑی بے بسی سے کہا، تو برلاس نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ جب تک یہ برلاس شاہ زندہ ہے تمہیں اس دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس لیے اب اپنی تمام فکریں مجھے دے دو اور اس خوبصورت شام کا لطف اٹھاؤ۔ برلاس شاہ نے ویٹر کو کھانے کا آرڈر دیتے ہوئے انتہائی مان اور دھیمے لہجے میں کہا ہی تھا کہ ریسٹورنٹ کے داخلی دروازے پر ایک دم ہلچل مچ گئی اور گارڈز کی ایک بڑی تعداد ہال کے اندر داخل ہونے لگی۔ حیا نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا تو اس کا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا، کیونکہ سامنے سے بلیک واسکٹ اور سفید افغانی سوٹ میں ملبوس فرحات خان اپنے پورے جاہ و جلال اور خونخوار مسکراہٹ کے ساتھ ان کی میز کی طرف بڑھ رہا تھا، جہاں اس کی جنونی نظریں صرف اور صرف حیا کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ فرحات خان نے اپنے قدموں کی رفتار دھیمی کی اور اس کی جنونی نظریں حیا کے چہرے پر ایسے جم گئیں جیسے وہ برسوں کی پیاسی ہوں۔ جہاں ہال میں موجود باقی تمام لوگ خوف کے مارے اپنی اپنی نشستوں سے کھڑے ہونے لگے، وہ اس کو پیاسی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ 20 سال بعد وہ اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، روبرو اپنی آنکھوں کے سامنے۔ پیاس تھی کہ بجھنے پہ ہی نہیں آ رہی تھی۔ اپنی نظریں نیچی رکھو خان، کیونکہ یہ برلاس شاہ کی بیوی ہے، اور شاہ اپنی چیز پر کسی غیر کی نظر بھی برداشت نہیں کرتا۔ برلاس شاہ نے ریسٹورنٹ کے وسط میں کھڑے ہو کر دھاڑتے ہوئے حیا کو اپنے چوڑے وجود کے پیچھے چھپایا تو ہال میں موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ اس پٹھان کا دل آپ کے پہلو میں کھڑی اس خاتون کو دیکھ کر دھڑکتا ہے۔ کیا کروں، دل کا معاملہ ہے،
کم وقت سنتا ہی نہیں۔ فرحات خان نے حیا کی جانب دیکھ کر سحر انگیز لہجے میں کہتے آخر میں تھوڑی بے بسی سے کہا تو برلا شاہ کا خون کھول اٹھا۔ وہیں حیا نے اپنے خوف سے کانپتے ہوئے اس کی شرٹ پہ اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ شاہ ویلی کی غارت اتنی سستی نہیں ہے کہ کوئی سڑک چاپ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے اور زندہ سلامت لوٹ جائے۔ پرلاز شاہ نے غصے سے دانت پیستے ہوئے اپنی مٹھیاں بھینچی تو اس کے چہرے کی رگیں تن گئی اور وہ فرحات پر جپٹنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ خان سڑک چھاپ نہیں ہے شاہ جی، اور جو چیز اس پٹھان کو ایک بار پسند آ جائے وہ اسے اپنی تقدیر بنا کر ہی دم لیتا ہے۔ فرحات خان نے اپنی کالی واسکٹ کو جھٹک کر ایک قدم بڑھاتے ہوئے نہایت دھیمے مگر جنونی لہجے میں کہا تو اس کے پیچھے کھڑے گارڈز نے اپنے ہتھیار کے رخ برلاس کی طرف کر دیے۔ لالا مجھے یہاں سے لے چلے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ حیا نے برلاس کے کوٹ کو پیچھے سے کھینچتے ہوئے سسکتی آواز میں التجا کی تو اس کی معصوم آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے سرخ گالوں پر پھیل گئے اور وہ برلاس کے پیچھے چھپنے کی ناکام کوشش کرنے لگے۔ ڈرو مت حیا، برلاس شاہ کے ہوتے ہوئے موت بھی تمہارے قریب نہیں آ سکتی۔ برلاس نے پیچھے مڑ کر حیا کو تسلی دینے کے لیے دھیمی آواز میں کہتے اس کے ماتھے پر لب رکھے تو فرحات خان کا دماغ معاف ہوا۔ تبھی اس نے گارڈ سے گن تھام کر اس کی بیک سائڈ برلاس شاہ کے سر پر دے ماری، جس سے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور وہ لڑکھڑا کر زمین پر گرتا چلا گیا۔ حیا کی چیخیں بے ساختہ تھی۔ شاہ جی، آپ تو بڑے بہادر بنتے تھے لیکن اپنی محبت کو خان کے چنگل سے نہ بچا سکے۔ فرحات خان نے زمین پر بے ہوش پڑے برلاس کی طرف دے کر ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور پھر جھک کر بے ہوش ہوتی حیا کے چہرے کو حسرت سے تکنے لگا۔ لے چلو ان دونوں کو ہماری حویلی میں، اور یاد رہی اس لڑکی کو ایک خراش بھی نہ آئے کیونکہ وہ فرحات خان کی امانت ہے۔ فرحات نے اپنے آدمیوں کو کڑکدار آواز میں حکم دیا اور خود حیا کی گڑیا جیسی معصوم صورت کو دل میں وسائے اپنے پاس کھڑی عورتوں کو اشارے سے اسے اٹھانے کا کہتے ریسٹورنٹ سے باہر نکل گیا، جہاں رات کا اندھیرا ان کی بربادی کا جشن منا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں فرحات خان کی تیز رفتار گاڑیاں اندھیری سڑکوں کو چیرتی ہوئی خان حویلی کے خفیہ تہ خانے کی طرف بڑھ رہی تھی، جہاں برلاس شاہ اور حیا کو الگ الگ کمروں میں قید کر دیا گیا تھا، اور فرحات خان نے اپنے ہاتھوں میں حیا کا گرا ہوا جومر لیے ایک نئی نفسیاتی جنگ کا آغاز کرنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ خان حویلی کی اس تاریک اور مہیب تہ خانے میں جہاں صرف دیوار پر لگی ایک مشعل ہلکی سی روشنی اگل رہی تھی، برلاس شاہ کو ہوش آنے لگا تو اس کے سر میں ایک شدید درد کی لہر اٹھی جس نے اسے دل ملانے پر مجبور کر دیا۔ اس نے اپنی باری آنکھیں کھولی اور خود کو ایک لوہے کی مضبوط کرسی پر زنجیروں میں جکڑا ہوا پایا، جہاں اس کے چوڑے شانوں اور بازوؤں پر لوہے کے باری کڑے چبھے ہوئے تھے۔ حیا تم کہاں ہو؟ حیا، برلاس شاہ کی آواز غصے اور تشویش کی شدت سے تہ خانے کی پتھریلی دیواروں سے ٹکرا کر گونجی تو اس کے ماتھے پر ابھری ہوئی رگیں غصے سے مزید نیلی پڑ گئی۔ اس نے اپنی پوری طاقت سے زنجیروں کو جھٹکا لیکن وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اسی پل تہ خانے کا لوہے کا باری دروازہ کھلا اور فرحات خان اپنی مخصوص کالی شال کندھے پر ڈالی نہایت دھیمے اور پرسکون قدم اٹھاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے لبوں پر ابلیسی اور تلخ مسکراہٹ سجی تھی۔ شاہ جی، اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو خان کی مہمان نوازی کا آغاز ہوا ہے اور آپ ایک ہوش میں آتے ہی غیور شیر کی طرح دباؤ ڈال رہے ہیں۔ فرحات خان نے برلاس شاہ کے بالکل سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہوئے نہایت پرسکون لہجے میں کہا اور اپنی شال کو کندھے سے درست کیا تو برلاس نے نفرت سے اس کے چہرے کو گھورا۔ فرحات خان، اگر تم میں ذرا سی بھی غیرت ہے تو مرد بنو اور میرے سامنے آ کر یہ زنجیریں کھول کر مقابلہ کرو۔ کسی عورت کو پیٹھ پیچھے سے وار کر کے قید کرنا نام مردوں کا شیوا ہے۔ برلاس شاہ نے دانت پیستے ہوئے اپنی گرفت مضبوط کی اور زنجیروں کو دوبارہ جھٹکا تو لوہے کے کڑوں نے اس کی جلد کو سرخ کر دیا، لیکن اس کے چہرے پر خوف کا ایک سایہ تک نہیں تھا۔ خان نامرد نہیں ہے شاہ صاحب، لیکن جب جنگ محبت کی ہو تو اس پٹھان کو اصول یاد نہیں رہتے، کیونکہ حیا کوئی عام جائیداد نہیں جسے میں قانونی کاغذات سے حاصل کروں۔ وہ تو میری روح کی قید ہے جس کی چابی قدرت نے میرے ہاتھ میں دی تھی۔
اب سے نہیں، بچپن سے، فرحات خان نے برلاس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی دھیمی اور جنونی لہجے میں کہتے ہوئے اس کے زخم پر جیسے نمک چھڑکا، میری بیوی کا نام اپنے ناپاک منہ سے مت لو خان، ورنہ میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ برلاس شاہ کی آواز شیر کی طرح گرجی تو تہ خانے میں کھڑے فرحات کے گارڈز نے اپنی بندوقوں پر گرفت مضبوط کر لی، لیکن فرحات نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ بیوی تو وہ تب تک ہے شاہ جی جب تک وہ خان کی حویلی کی چار دیواری سے باہر تھی، اب جب وہ اس پٹھان کے محل کی زینت بن چکی ہے تو تقدیر کا فیصلہ بدلتے دیر نہیں لگے گی۔ فرحات خان نے گہرا سانس لیتے ہوئے اپنی کرتے کی آستینوں کو اوپر چڑھایا اور برلاس کے چہرے کے قریب جھک کر بولا کہ میں اس پر کوئی ظلم نہیں کروں گا، کیونکہ خان اپنی محبت کو تکلیف نہیں دیتا، لیکن میں اسے یہ ضرور دکھاؤں گا کہ اس کا یہ باروب شوہر خان کی قید میں کتنا بے بس ہے۔ یہ تکلیف تو اسے سہنی پڑے گی۔ یہ کہہ کر فرحات خان نے ایک زوردار قہقہہ لگا کر پیچھے مڑا اور تہہ خانے سے باہر نکل گیا، جہاں برلاس شاہ غصے اور بے بسی کی آگ میں جلتا ہوا زنجیروں کو کاٹنے کی ناکام کوششیں کرنے لگا۔ دوسری طرف خان حویلی کے ایک نہایت پرشکوہ اور مخملی کمرے میں حیا کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک بڑے سے بیڈ پر جا پایا، جہاں چاروں طرف ریشمی پردے جھول رہے تھے اور کمرے میں سندل کی تیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ برلاس صاحب کہاں ہیں؟ مجھے بچا لیں۔ حیا نے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے رو کر پکارا تو اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور فرحات خان ہاتھ میں دودھ کا گلاس لیے اندر داخل ہوا، جہاں اس کی نظریں حیا کے اکھڑے ہوئے سانسوں اور اس کے چہرے پر بکھرے گلابی رنگ پر ٹک گئی۔ دور رہیں مجھ سے، میرے برلاس کہاں ہیں؟ اگر انہوں نے آپ کو دیکھ لیا تو وہ آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ حیا نے بیڈ کے کونے میں دبکتے ہوئے روتے ہوئے اپنے دوپٹے کو اپنے وجود کے گرد لپیٹا اور فرحات کو تپتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ برلاس صاحب شاہ حویلی کا وارث نہیں بلکہ فرحات خان کا قیدی ہے حیا، اور جو مرد اپنی بیوی کی حفاظت نہ کر سکے اس کا نام لینا اب تمہیں زیب نہیں دیتا۔ فرحات خان نے بیڈ کے قریب لگی ایک چھوٹی میز پر گلاس رکھتے ہوئے نہایت دھیمے اور سحر انگیز لہجے میں کہا۔ اس کی گفتگو میں ایک عجیب سی بے بسی اور جنون کا امتزاج تھا جس نے حیا کو مزید خوفزدہ کر دیا۔ وہ میرے شوہر ہیں اور میں ان کی بیوی ہوں۔ آپ جائیداد کے لیے سب کر رہے ہیں نا، تو لے لیں وہ جائیداد، لیکن مجھے اور میرے برلاس کو یہاں سے جانے دیں۔ حیا نے گڑ گڑاتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ فرحات کے سامنے جوڑ دیے تو اس کی معصوم آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ کر فرحات خان کا دل اندر سے کٹ کر رہ گیا۔ جائیداد تو مٹی ہے حیا، اور خان اس مٹی کو اپنے جوتوں کی نوک پر رکھتا ہے۔ مجھے تو اس مٹی کے اندر چھپی تمہاری معصومیت سے عشق ہے، آج سے نہیں 20 سال پہلے سے۔ فرحات خان نے حیا کے سامنے جھکتے ہوئے نہایت نرمی سے کہا، لیکن حیا نے نفرت سے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ آپ کا یہ جنون کبھی کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ میری روح پر صرف برلاس شاہ کا حق ہے، اور آپ مجھے جسمانی طور پر تو یہاں قید رکھ سکتے ہیں لیکن میرے دل سے ان کی محبت کو کبھی نہیں نکال سکتے۔ حیا نے پہلی بار اپنی آواز میں سختی لاتے ہوئے فرحات کی آنکھوں میں جھانکا تو فرحات خان کے چہرے پر ایک تلخ سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنے ہاتھ کی مٹھی کو اتنی سختی سے بھینچا کہ اس کے ناخن اس کی اپنی ہتھیلی میں چپ گئے۔ وقت سب کچھ سکھا دیتا ہے حیا، اور جب تمہارا وہ مغرور شوہر میرے سامنے گھٹنے ٹیکے گا تو تمہارا یہ مان بھی ٹوٹ جائے گا۔ فرحات خان نے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اور بغیر پیچھے مڑے باہر نکل گیا، جہاں اس نے باہر کھڑے گارڈز کو کڑی نگرانی کا حکم دیا تاکہ حیا کمرے سے باہر قدم بھی نہ رکھ سکے۔ تہہ خانے کی تاریکی میں برلاس شاہ خاموش بیٹھ چکا تھا، لیکن اس کے دماغ میں سیکنڈوں کے حساب سے خاندانی چالیں چل رہی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ فرحات خان ایک نفسیاتی ویلن ہے جو اسے جسمانی سے زیادہ ذہنی اذیت دینا چاہتا ہے۔ اس نے اپنے بازوں کو تھوڑا سا ہلایا تو اسے محسوس ہوا کہ دائیں ہاتھ کا لوہے کا کڑا تھوڑا سا ڈھیلا ہے، کیونکہ گارڈ نے گھبراہٹ میں اسے پوری طرح بند نہیں کیا تھا۔ وہ اس کو کھول نہیں سکتا تھا، مگر تکلیف سہتے ہوئے شاید ہی وہ اس میں کامیاب ہو جاتا۔ شاہ حویلی کے خون نے کبھی ہارنا نہیں سیکھا خان، اور اب تمہاری الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ برلاس شاہ نے اپنے ہونٹوں پر ایک سرد اور خوفناک مسکراہٹ لاتے ہوئے اپنے دائیں ہاتھ کی ہڈی کو اندر کی طرف مروڑا، جس سے اسے شدید تکلیف تو ہوئی
لیکن اس کا ہاتھ لوہے کے کڑے سے باہر نکل آیا۔ اس نے بنا کوئی آواز کیے اپنے بائیں ہاتھ کی زنجیروں کو بھی کھولنا شروع کر دیا، جہاں باہر کھڑے گارڈز اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ شیر اب اپنی قید سے آزاد ہونے والا ہے۔ بائیں ہاتھ کی زنجیر کھلتے ہی پرلاز شاہ نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے سر کے زخم سے بہتے خون کو کوٹ کی آستین سے صاف کیا تو اس کی کالی آنکھوں میں شاہ حویلی کا پورا جلال اتر آیا۔ وہ نہایت خاموشی سے لوہے کی کرسی سے کھڑا ہوا اور اپنی چوڑے شانوں کو جھٹک کر جسم کی جکڑن کو دور کیا۔ جہاں تہ خانے کے باہر کھڑے دو گارڈز آپس میں سگریٹ سلگانے میں مصروف تھے اور انہیں اندر ہونے والی اس بڑی ہلچل کا اندازہ تک نہیں تھا۔ برلاس شاہ دھیمے قدموں سے لوہے کے بائیں دروازے کے پیچھے جا کر کھڑا ہوا اور اس نے دیوار پر لگی مشعل کو اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام لیا تاکہ دشمن پر پہلا اور آخری وار کر سکے۔ خان صاحب نے کہا ہے کہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو دوبارہ سے سکھانا ہے۔ چلو چل کر دیکھتے ہیں کہ جاگیردار کی غیرت اب کس حال میں ہے۔ ایک گارڈ نے ہنستے ہوئے تالا کھولا اور جیسے ہی دروازہ ایک چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلا، برلاس شاہ نے چیتے کی طرح جپٹ کر مشعل اس کے منہ پر ماری تو وہ بغیر کوئی آواز نکالے زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ دوسرے گارڈ نے گھبرا کر وار کرنا چاہا، لیکن برلاس نے ایک زوردار مکہ اس کے جبڑے پر مارا اور وہ بھی دیوار سے ٹکرا کر بے ہوش ہو گیا۔ برلاس شاہ نے بنا وقت ضائع کیے گارڈ کی جیب سے حویلی کی چابیوں کا گچھا نکالا اور گہری سانس لیتے ہوئے تہ خانے کی سیڑھی کی طرف بڑھا، جہاں اوپر خان حویلی کا مرکزی دالان شروع ہوتا تھا۔ خان صاحب، شاہ حویلی سے ایک فون آیا ہے اور آغا جان نے کہا ہے کہ اگر حیا کو کچھ ہوا تو وہ خان خاندان کا نام و نشان تک مٹا دیں گے۔ شاہزل نے کمرے میں داخل ہو کر لرزتی آواز میں رپورٹ دی تو فرحاد خان نے آئینے میں دیکھتے ہوئے ایک سرد قہقہہ لگایا۔ آغا جان سے کہہ دو کہ خان مٹنے سے نہیں ڈرتا اور حیا اب شاہ حویلی کی عزت نہیں بلکہ خان حویلی کی محبت بن چکی ہے، اس لیے دھمکیاں دینا چھوڑے اور اپنی بقا کی فکر کرے۔ فرحاد خان نے اپنے بالوں کو درست کرتے ہوئے نہایت کڑک دار لہجے میں کہا تو شاہزل سر جھکا کر پیچھے ہٹ گیا۔ حیا اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر پھیلی رات کی تاریکی کو تک رہی تھی اور اس کی معصوم آنکھوں سے بہتے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ جہاں اس کا دل مسلسل برلاس شاہ کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگ رہا تھا، اسی پل کمرے کا دروازہ کھلا اور فرحاد خان ہاتھ میں حیا کا جومر لیے اندر داخل ہوا۔ اس کی جنونی نظریں دوبارہ حیا کے معصوم چہرے پر جم گئی۔ یہ جومر تمہارے ماتھے پر بہت جچتا ہے حیا، اور آج رات یہ خان اپنے ہاتھ سے تمہاری زلفوں میں سجائے گا، کیونکہ برلاس شاہ اب ماضی کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ فرحاد خان نے حیا کے قریب آتے ہوئے نہایت دھیمے اور پرکشش لہجے میں کہا تو حیا نے نفرت سے اس کے ہاتھ سے جومر چٹک دیا۔ اپنے ناپاک ہاتھ میرے قریب مت لانا خان، کیونکہ برلاس شاہ میرا ماضی نہیں، میرا حال اور میرا مستقبل ہے، اور وہ مجھے اس قید سے نکالنے ضرور آئیں گے۔ حیا نے غصے سے پاؤں پٹکتے ہوئے فرحاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو اس کا یہ مان دیکھ کر فرحاد خان کے چہرے پر حسد کی ایک گہری لہر دوڑ گئی۔ تمہارا یہ مان آج ہی ٹوٹے گا حیا، جب تم اپنے اس مغرور شوہر کو میری حویلی کے صحن میں گھٹنوں کے بل بیٹھا دیکھو گی۔ فرحاد خان نے غصے سے دانت پیستے ہوئے حیا کی کلائی کو اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا کہ اچانک حویلی کے دالان سے گارڈز کی چیخو پکار اور بھاری قدموں کی آوازیں آنے لگی، جس نے فرحاد کو چونکنے پر مجبور کر دیا۔ کمرے کا دروازہ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ کھلا اور برلاس شاہ اپنے پورے جلال اور غضب و غضب کے ساتھ آستانے پر کھڑا تھا، جہاں اس کے کپڑوں پر مٹی لگی ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں فرحاد خان کی موت کا پتہ دے رہی تھیں۔ برلاس، حیا نے فرحاد کے گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بھاگ کر برلاس کے سینے سے جا لگی، جہاں برلاس نے اپنے بائیں بازو سے اسے اپنے حصار میں لے لیا اور دائیں ہاتھ کی مٹھی کو بھینچتے خود پہ ضبط کیا۔ برلاس شاہ، تم زنجیریں توڑ کر یہاں تک پہنچ تو گئے، لیکن یہ مت بھولنا کہ یہ خان حویلی ہے اور یہاں سے زندہ نکلنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ فرحاد خان نے ایک وحشیانہ مسکراہٹ کے ساتھ برلاس کو للکارا تو دونوں شیر ایک دوسرے کے لہو کی پیاسے ہو کر آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اب یہاں سے تمہاری لاش ہی بہہ جائے گی، کیونکہ فرحاد خان جس چیز پر ہاتھ رکھتے وہ مٹی ہو سکتی ہے
مگر کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ فرحاد خان نے اپنی کالی شال کو اتار کر صوفے پر پھینکتے ہوئے انتہائی جنونی اور سحر انگیز لہجے میں کہا اور اپنی آستینیں چڑھا کر برلاس پر جپٹا تو دونوں وجود ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ برلاس شاہ نے چیتے کی طرح داؤ بدل کر فرحاد خان کے جبڑے پر ایک ایسا زوردار مکہ مارا کہ فرحاد کا سر گم گیا اور وہ لڑکھڑا کر میز سے جا ٹکرایا، جہاں میز پر رکھا شیشے کا گلدان زمین پر گر کر چکنا چور ہو گیا۔ شاہ حویلی کی غیرت پر ہاتھ ڈالنے کا انجام اب تمہیں اپنی سانسوں کی روانگی سے بھگتنا ہوگا خان۔ برلاس شاہ نے غصے سے دانت پیستے ہوئے فرحاد کا گریبان اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑا اور اسے دیوار کے ساتھ اتنی زور سے پٹکا کہ پوری دیوار ہل کر رہ گئی۔ فرحاد خان نے تکلیف کی شدت کے باوجود ایک وحشیانہ قہقہہ لگایا اور اپنے بوٹ کی ایڑی برلاس کے گھٹنے پر ماری، جس سے برلاس کی گرفت تھوڑی ڈھیلی ہوئی اور فرحاد نے موقع پا کر برلاس کے چہرے پر بے طرفے 2 مکے جھڑ دیے۔ برلاس شاہ کے ہونٹ سے خون کا ایک فوارہ چھوٹا، لیکن اس نے اپنے چہرے کی سختی کو کم نہیں ہونے دیا اور فرحاد کی کمر میں اپنا مضبوط ہاتھ ڈال کر اسے ہوا میں اٹھایا اور پوری طاقت سے زمین پر پٹک دیا۔ برلاس شاہ نے زمین پر گرے فرحاد خان کی چھاتی پر اپنے دونوں گھٹنے ٹیک دیے اور اپنے دونوں مضبوط ہاتھوں کو فرحاد کے گلے کے گرد لگی سفید شیروانی کے کالر پر جما کر اس کا سانس روکنا شروع کر دیا۔ فرحاد خان کا چہرہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے نیلا پڑنے لگا اور اس کے گارڈز جو باہر سے اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے، انہیں برلاس کے مزارین اور آغا جان کی بھیجی ہوئی پولیس نے حویلی کے باہر ہی گھیر لیا تھا۔ حیا نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیے اور اس کی معصوم آنکھوں سے فرحاد کی حالت دیکھ کر آنسو بہنے لگے، کیونکہ وہ کوئی تشدد نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ مرتے ہوئے فرحاد خان کے لبوں پر ایک تلخ اور آخری مسکراہٹ ابھری اور اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ سے حیا کی طرف اشارہ کیا، جہاں اس کی اکھڑتی ہوئی سانسیں اس کے یادگار انجام کا پتہ دے رہی تھی۔ تم جیت گئے شاہ، لیکن یہ مت بھولنا کہ فرحاد خان ہارا نہیں ہے۔ اس نے اپنی مرضی سے حیا کے سامنے اپنی سانسیں چھوڑی ہیں۔ فرحاد خان نے برلاس کی گرفت کے اندر ہی انتہائی دھیمے لہجے میں اپنے آخری الفاظ ادا کیے تو برلاس شاہ نے اس کے چہرے کا بدلتا رنگ دیکھ کر اپنی گرفت تھوڑی ڈھیلی کی۔ حیا، میں نے جائیداد کے لیے تمہیں ڈھونڈنا شروع نہیں کیا تھا، تم تو میری روح کی ابدی قید بن گئی تھی۔ اس دنیا میں تم برلاس شاہ کی رہی، لیکن اس خاک کے نیچے بھی فرحاد خان تمہارا ہی انتظار کرے گا۔ فرحاد خان نے اپنے لبوں پر ایک آخری حسرت لیے اپنی آنکھیں ہمیشہ کے لیے مون لی اور اس کا وجود ساکت ہو گیا۔ برلاس شاہ نے ایک گہرا سانس لیا اور فرحاد کے وجود سے پیچھے ہٹتے ہوئے کھڑا ہوا تو اس نے اپنے کپڑوں کو درست کیا اور حیا کی طرف بڑھا اور اسے اپنے سینے میں بھیجتے اسے خود میں چھپایا۔ برائی کا انجام برا ہو چکا تھا۔ برلاس نے حویلی کے باہر کھڑے اپنے وفاداروں کو حکم دیا کہ فرحاد خان کی لاش کو پورے خاندانی وقار کے ساتھ خان حویلی کے پچھلے حصے میں منتقل کیا جائے، کیونکہ شاہ دشمنی میں بھی اصول نہیں بولتے۔ وہ خان حویلی میں ان کے جوان بیٹے کی خبر پہنچا چکا تھا اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ چکا تھا کہ دوسرے کا حق کھانے کی کوشش کرتے کرتے آپ لوگ اپنا وارث کھو گئے۔ خان حویلی پہ جیسے قہر ٹوٹا تھا، ان کی فرعونیت کو جیسے ڈہ دیا تھا۔ برلاس شاہ نے یقیناً وہ اب کسی کا ناحق کھانے کے بارے میں سوچنے بھی نہیں والے تھے۔ اگلی صبح شاہ حویلی کا منظر دیدنی تھا، جہاں دی جان فرح شاہ اور بوا حویلی کے دروازے پر کھڑی ان کا استقبال کر رہی تھی اور حویلی کے مزارین نے پورے راستے پر گلاب کی پتیاں بکھیر رکھی تھی۔ برلاس شاہ جیسے ہی حیا کا ہاتھ تھام کر حویلی کے صحن میں داخل ہوا تو دی جان نے آگے بڑھ کر دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور ان کی بلائیں لی۔ شاہ حویلی کے صحن میں کھڑے ہو کر برلاس شاہ نے سب کے سامنے حیا کا ہاتھ مزید مضبوطی سے تھاما اور بلند آواز میں اعلان کیا کہ جو فرحاد خان کا انجام ہوا وہ سب نے دیکھ لیا۔ اب اگر کسی نے میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو وہ شاہ حویلی کے غضب و غضب سے نہیں بچ سکتا۔ حیا میری تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ یہ پیغام خاص طور پر خان حویلی والوں کے لیے تھا، جبکہ حیا اپنے ہم سفر کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگی، جس نے اسے ہر طرح کے درندوں سے بچا لیا تھا۔